السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ آل آف یو آر فائن۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے لیسن نمبر 2 پر دا لاسٹ لیسن بائی الفونس ڈوڈے۔ الفونس ڈوڈے جو ہے وہ ایک فرینچ ناولسٹ اور شارٹ اسٹوری فکشن رائٹر ہے، اینڈ ہی از اے ویری فیمس شارٹ اسٹوری رائٹر۔ اینڈ یہ جو ہم دا لاسٹ لیسن یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج، یہ اس کی بہت ہی فیمس ایک شارٹ اسٹوری ہے۔ ایکچولی یہ جو اسٹوری ہے یہ ایک پیٹریوٹک ٹیل ہے، ایک بچے کی، ایک اسکول بوائے کی، who learns the value of his native language, national language. It's a national, we can say that it's a national tale. So اس اسٹوری کا سب سے پہلے ہم پس منظر دیکھیں گے، بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، اینڈ دا بیک ڈراپ آف دی اسٹوری از فرینکو پریشین وار۔ فرینکو پریشین وار جو ہے یعنی جرمن اور فرانس کی جو لڑائی ہے، دیٹ واز fought in 1870 and 71۔ اس لڑائی میں کیا ہوا؟ اس لڑائی میں جرمن نے فرانس کے سرحدی صوبے الزیس اور لورین پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب جیسے ہی کوئی طاقتور ملک جو ہے کسی کمزور ملک پر جب قبضہ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ جب وہ آتے ہیں تو اپنا کلچر، اپنی لینگویج جو ہے وہ لے کر آتے ہیں اور وہی امپوز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرشینس جو ہے، پرشینس کو جرمن بھی کہا جاتا تھا۔ جب وہ جرمنس نے فرانس کے علاقوں پر قبضہ کیا تو انہوں نے آرڈر دیا کہ ان فیوچر میں ان کا جو میڈیم آف ٹیچنگ ہوگا یا انسٹرکشنز ہوگا ان کے علاقوں میں، وہ جرمن جو ہے، فرانس کے میں فرینچ کی جگہ جرمن لینگویج میں یہ ساری کی ساری تعلیم دی جائے گی، اور وہاں کا جو سارا آفیشیل لینگویج بن جائے گی وہ جرمن ہوگی۔ ایکچولی یہ جو آرڈرس ہے یہ دیز ور ویری ہارش اینڈ ان پیٹریوٹک فار دا فرینچ پیپل۔ تو یہ جو علاقے تھے السیس اور لورین، وہاں کے جو لوگ تھے ظاہر ہے انہیں پھر اپنی نیٹیو لینگویج سے بھی ہاتھ دھونے پڑے، ان پہ بھی امپوز کیا گیا کہ وہ اپنی جو نیٹیو لینگویج ہے، آبائی زبان اپنی فرانسیسی، اس کو چھوڑ کے جرمن لینگویج کو اپنا لیں۔ تو بعد میں اس وقت انہیں احساس ہوا کہ لینگویج کسی بھی قوم کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ لینگویج جو ہوتی ہے کسی بھی قوم کی کلچر کی ریپرزینٹیٹیو ہوتی ہے۔ اب ہم اسٹوری کی طرف آتے ہیں۔ اسٹوری میں بیسکلی دیر آر 2 کیریکٹرس۔ اس کا جو نیریٹر ہے وہ اسکول بوائے ہے فرانس، اور دوسرا جو کیریکٹر ہے وہ ہے اسکول ٹیچر مسٹر ہیمل۔ جب اسٹوری شروع ہوتی ہے تو لڑکا وہی، اس کی زبانی یہ بیان کی گئی ہے، تو وہ اپنی کلاس میں دیر سے پہنچتا ہے، تھوڑا سا وہ خوفزدہ بھی ہے، ہز فرائٹن کہ اس کے جو سر ٹیچر ہیں مسٹر ہیمل کہیں اس کو لیٹ پہنچنے پہ سزا نہ دیں۔ اس کے استاد صاحب جو ہیمل تھے، جب وہ اسکول پہنچا تو وہ اسٹوڈنٹس کو پارٹیسپلس پر جو ہے وہ لیکچر ڈیلیور کر رہے تھے، ان سے کوشچنس پوچھ رہے تھے، لیکن فرانس جب کلاس میں پہنچا تو اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ ہی واز ویری مچ وریڈ اینڈ ٹینسڈ۔ لیکن جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ لوگ جو ہیں باہر میئر کے آفس کے سامنے، نوٹس بورڈ کے سامنے جمع ہو رہے تھے۔ اس نے سوچا یہاں پہ شاید کوئی نئی خبر ہے، اس کی وجہ سے سب لوگ جمع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہی واز ویری مچ شاکڈ جب اسے پتہ چلا۔ دیکھیں معمول کے دنوں میں کیا ہوتا تھا، عام طور پر اسکول میں پڑھائی شروع ہونے سے پہلے شور ہوتا ہے، لیکن اس دن بہت زیادہ خاموشی تھی، لڑکے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، مسٹر ہیمل ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ جس دن جب وہ لیٹ پہنچا تو عموماً اسے ڈانٹ پڑا کرتی تھی، لیکن اس دن اسے کوئی ڈانٹ نہیں پڑی، بلکہ بہت ہی زیادہ پولائٹلی ٹیچر نے کہا کہ جائیں اور اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ اس نے بڑا اچھا اپنا ڈریسنگ میں تھے مسٹر ہیمل۔ پھر وہ اپنے ڈائس پر گئے اور کلاس سے انہوں نے جو ہے وہ خاطب ہونا شروع کیا، اور بتایا کہ جرمنی کے شہر برلن سے آرڈرز آئے ہیں کہ الزیس کے اسکول میں صرف اب آج سے جرمن زبان ہی پڑھائی جائے گی۔ الزیس جو ہے فرانس کا وہ صوبہ تھا جو فرانس اور پرشیا کی 1870 کی جنگ کے بعد جرمنز کے حوالے یعنی پرشینس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں مسٹر ہیمل نے اسٹوڈنٹس اور وہاں کے جو ولیجرز تھے ان کو ان کی نیشنل لینگویج کی امپورٹنس پر جو لیکچر ڈیلیور کیا، اس کو کہا گیا لاسٹ لیسن۔ جب فرانس نے اپنے ٹیچر سے ان کے سنا کہ وہ آخری لیکچر ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں تو ہی واز شاکڈ۔ اس بات پر بہت ہی افسوس ہوا کہ اس نے جو پچھلا وقت تھا وہ ضائع کر دیا تھا۔ اسے اس بات پہ بھی تکلیف ہوئی کہ ان کے جو ٹیچر ہیں مسٹر ہیمل وہ انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ان کا لاسٹ لیکچر ہے۔ اب اس لاسٹ لیکچر میں کلاس میں بیٹھے ہوئے سے احساس ہوا تو اسے تو اپنی ٹیچر کے ساتھ بہت زیادہ ان کا لگاؤ ہے، اٹیچمنٹ ہے اس کی۔ اس کو وہ تمام سزائیں بھول گئیں، وہ پنشمنٹس بھول گئیں جو اس کو کلاس کے دوران ملی تھیں، مطلب ہی ہیڈ ریگریٹفل فیلنگس۔ پھر اس کے بعد مسٹر ہیمل نے سب سے پہلے اپنے اسٹوڈنٹس کو
جو فرینچ لینگویج کی امپورٹنس ہے، فرانسیسی زبان کی اہمیت، اس کے بارے میں جو ہے نہ بتانے پر انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو اس کی اہمیت کے بارے میں پہلے کبھی نہیں بتایا، یہ میرا ہی قصور ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایمانداری سے نہیں پڑھاتا رہا، بلکہ میں انہیں اپنے ذاتی کاموں سے بھیج دیتا تھا، جو کہ غلط تھا۔ جب کبھی میں مچھلی کے شکار پر جاتا تھا تو اپنے شاگردوں کو چھٹی دے دیتا تھا، اور کبھی میں ان کو اپنی گارڈن میں پودوں کو پانی دینے کے لیے بھیج دیا کرتا تھا۔ پھر بعد میں انہوں نے فرینچ لینگویج کی جو امپورٹنس ہے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ بڑی امپورٹنس ہے، کلیئر ہے، اور انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ ایڈوائز کی کہ وہ کبھی بھی اپنی جو نیشنل لینگویج ہے اس کو نہ چھوڑیں۔ اور اس کے بعد مسٹر ہیمل نے جتنے بھی ولیجرز تھے، ان کو جو نیٹو پیپل تھے، ان کو بھی جو ہے ان کو بھی کرٹیسائز کیا، ان کو بھی تنقید کا نشانہ کیا، بنایا کہ انہوں نے اپنا تمام جو وقت ہے وہ احمقانہ اور فضول باتوں میں ضائع کر دیا تھا۔ انہوں نے فرینچ لینگویج کو سیکھنے کے لیے کبھی کوئی وقت نہیں نکالا، بلکہ فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے رہتے تھے۔ پھر انہوں نے پیرنٹس کو بھی یہ احساس دلایا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم میں بہت زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا، حالانکہ والدین کو اپنے بچوں کی تعلیم میں خاص دلچسپی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جبکہ والدین جو تھے وہاں کے ان علاقوں کے اپنے بچوں کو اکثر کھیتوں میں کھیتی باڑی کے لیے بھیج دیتے تھے، اور انہیں اسکول جانے یا نہ جانے کے بارے میں ان پہ کوئی سختی نہیں کرتے تھے۔ اور اکثر اوقات کچھ والدین تھوڑے سے پیسے ارن کرنے کے لیے ان کو اسکول بھیجنے کے بجائے کپڑا بننے کے کارخانوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اب یہ جو لاسٹ لیسن ہے اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس میں مسٹر ہیمل نے بچوں میں، جو اس کی کلاس کے اسٹوڈنٹس تھے اور وہاں کے جو آبائی لوگ رہنے والے تھے، ان میں سینس آف پیٹریٹزم یعنی حب الوطنی، جذبہ حب الوطنی جو ہے وہ بیدار کرنے کی کوشش کی، اور فرانسیسی زبان کی اہمیت پہ روشنی ڈالی۔ اور انہوں نے تمام ولیجرز کو، پیرنٹس کو اور اسٹوڈنٹس کو یہ کہا کہ پوری ڈیووشن کے ساتھ، پوری لگن اور محبت کے ساتھ فرانسیسی زبان سیکھیں، کیونکہ یہ زبان ہی، اپنی نیشنل لینگویج ہی وہ چیز ہے، اگر انہیں اپنی زبان پہ عبور حاصل ہوگا تو اس طرح سے وہ اپنی آزادی کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں جو جرمنز نے ان سے چھین لی تھی، اور انہیں جرمن زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی انہیں کہا کہ کسی بھی زبان کا جو کلچر ہوتا ہے وہ اس کی لینگویج کی وجہ سے محفوظ ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر کسی بھی قوم کی زندگی میں نیشنل لینگویج کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اگر ہم سے ہماری کوئی اردو زبان چھین لے اور ہمیں کہے کہ آپ نے اردو نہیں بولنی، آپ نے صرف انگلش بولنی ہے، تو ہم لوگ انگلش جو ہے جبراً بولنا تو شروع کر دیں گے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ وہی لگاؤ یا اٹیچمنٹ فیل نہیں ہوتا جو ہمیں اپنی زبان کے ساتھ، کلچر کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم اردو بولتے ہیں یا اپنی کوئی بھی نیٹیو لینگویج، پنجابی، پشتو، سندھی، عربی بولتے ہیں، تو ہمیں اپنے کلچر کے ساتھ لگاؤ محسوس ہوتا ہے۔ ہماری اپنی روایات ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، تہوار ہیں، کچھ ہمارے مذہبی تہوار ہیں، اور ہمارا رہن سہن اپنا ہے، کلچر ہے ہمارا ایک جو ہماری زبان سے وابستہ ہے۔ اگر ہم کوئی بھی قوم اپنی زبان کو چھوڑ دیتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنا کلچر بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کوا چلا ہنس کی چال، یا اپنی چال بھی بھول گیا، وہ والا حساب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ہم انگلش لینگویج بولنا شروع کر دیں، ہمیں انگلش لینگویج اور انگلش جو نیشن ہے ان کی کلچر کا پتہ نہیں ہے، ہمیں ان کے ساتھ وہ والی اٹیچمنٹ فیل نہیں ہوتی جو اپنی زمین کے ساتھ یا اپنے لوگوں زبان بولنے سے ہوتی ہے۔ تو اسی لیے مسٹر ہیمل نے بھی یہی جو کیفیت ہے لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے اگر وہ نیشنل کلچر کو سیو کرنا چاہتے ہیں، محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اپنی روٹس کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتے ہیں، تو انہیں فرانسیسی زبان سے محبت کرنی چاہیے، انہیں سیکھنا چاہیے۔ اور آخر میں مسٹر ہیمل جو ہے اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے، ایموشنل ہو گئے، انہوں نے بولنے کے لیے اپنے لپس کھولے، لیکن کچھ بھی نہیں بول سکا۔ اینڈ پھر صرف انہوں نے یہی کہا، مائی فرینڈس، اپنا جملہ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر سکے۔ انہوں نے یہ بولنے کے بجائے ایک چاک کا ٹکڑا اٹھایا اور اسے بورڈ پہ جو ہے نا وہ لکھنا شروع کر دیا، اور وہاں پہ جب چرچ کلاک نے 12 بجائے تو مسٹر ہیمل نے لکھا وائوا لا فرانس، یعنی یہ فرانسیسی الفاظ ہیں، اس کا مطلب ہے لانگ لیو فرانس۔ انہوں نے کچھ اسٹوڈنٹس میں کچھ پیجز بھی ڈسٹریبیوٹ کیے جس کے اوپر فرانس السیس لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ لاسٹ لیکچر آف مسٹر ہیمل پروو ویری ویلیویبل فار دا بوائے، اس لیے جو بچہ فرانس تھا اس کے لیے اس کے ٹیچر کا جو لاسٹ لیکچر تھا بہت زیادہ امپورٹنٹ ثابت ہوا، کیوں؟ بیکاز اٹ براٹ دا پیشنس آف پیٹریٹزم اینڈ نیشنلزم into full play and made him conscious of the importance of his native language۔ اس بات نے اس کے اندر جو نیشنل پرائڈ ہے اس کو اجاگر کر دیا، اس کو اپنے ملک کے ساتھ خاص محبت جو ہے نا فیل ہونا شروع ہوگی۔
ساتھ ہی ساتھ اس کو جو ہے یہ بھی احساس ہوا کہ فرینچ واز دا اسٹرانگیسٹ کلیئرسٹ اینڈ دا موسٹ بیوٹیفل لینگویج ان دا ورلڈ اینڈ دے مسٹ کیپ اٹ ایز اے ہیریٹیج، یعنی ورثے کے طور پہ ہونا چاہیے کہ ونز مدر اور نیشنل لینگویج اس لائک کی ہم لوگوں کی جو مادری زبان ہوتی ہے، قومی زبان ہوتی ہے، وہ کنجی ہوتی ہے، اینڈ بائی وچ دا لک آف سلیوری کین بی ان لاکڈ اینڈ اینی ٹائم، لاک آف اینڈ سلیوری۔ اب جب کوئی قوم ہم پہ قبضہ کرتی ہے، جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی آ کے برے صغیر پر قابض ہو گئی، تو وہ سب سے پہلے ہمیں اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ جب ہم پہ کوئی زبردستی اپنی زبان جو ہے امپوز کرتا ہے تو اٹ مینس مینٹلی ہم ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ آج کیونکہ سب کانٹیننٹ آزاد ہے، بٹ دیکھیں بٹ وی آر مینٹلی اسٹل کالونائزڈ، دس از کالڈ کالونائزیشن۔ although we are physically free but we are still colonized۔ آج ہم لوگ میں کمپلیکس ہے کہ ہم یہ جو لیسن ہے یہ ہم پہ بھی ایک کوشچن امپوز کرتا ہے کہ آر وی پاکستانیز پراؤڈ آف آر لینگویج ٹو، کیا ہم بطور پاکستانی اپنی لینگویج پہ ہمیں فخر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہم سب کے